السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو انٹر ولاگ۔ خوبصورت سے ولاگ میں اپنے خوبصورت سی ویورز کو دیکھنے والے کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا، الحمدللہ میں سعودی عرب میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے شہر میں ہوں، اور یہاں پہ میں عمرہ بھی کر چکی ہوں، اور اس مرتبہ رمضان بھی جو ہے میں سعودی عرب میں ہی گزاروں گی۔ تو بتایا تھا کہ بھائی کے پاس آئی ہوئی ہوں، تو الحمدللہ بہت اچھے دن گزر رہے تھے۔ اور جو سال کا جو سب کا فیوریٹ منتھ ہوتا ہے رمضان المبارک، وہ بھی بس 2 دن کی دوری پر تھا۔ تو یہاں پہ ہم بھابھی میں بھائی گروسری کرنے آئے تھے، رمضان کی کچھ چیزیں تھی جو ہم نے لینی تھی۔ تو یہاں پہ جو مارٹس وغیرہ ہے ان کو پانڈا کہا جاتا ہے، تو بس یہاں پہ ہم پانڈا آئے تھے اپنی گروسری کی رمضان کی کرنے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ اتنا رونق، اتنی خوبصورت سجاوٹ، اتنا خوبصورت ویو۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے سے ہی 15 دن پہلے سے ہی سعودی عرب میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کو بہت بہترین طریقے سے سجایا جاتا ہے، رمضان المبارک کا بہت بہترین طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں کی رونقیں جو تھی وہ ماشاءاللہ دیکھنے والی تھی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت نیک دعائیں ہم سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے گروسری کمپلیٹ کر لی تھی، اور بس یہاں سے ہم نے جو مین سامان لینا تھا لیا۔ یہاں پہ ہمیں میٹ جو تھا وہ خاص فریش ملا نہیں، تو ہم نے سوچا کہ چلو میٹ ہم کہیں اور سے لے لیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کہیں اور شاپ پر گئے تھے گوشت وغیرہ لینے کے لیے۔ اور یہاں پہ ہمیں چاول بھی نہیں سمجھ میں آئے تھے، اور رش تو بے انتہا، ابھی حالانکہ رمضان میں 2 دن تھے لیکن رش بہت زیادہ تھے۔ تو بس ہم نے اپنی جلدی گروسری کمپلیٹ کیا، پھر ہم لوگ وہاں سے نکل کے کہیں اور سے گوشت اور چاول وغیرہ جو تھے وہ ہم کہیں اور سے دیکھ لیتے۔ کس رمضان مبارک کا جو وقت ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، تسبیح وغیرہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو انسان اپنی بچت کرنے کے لیے سب سے پہلے گروسری کر لیا، اور جو 3-4 رمضان مبارک کے جو آئٹم ہے وہ بھی بنا کے ڈیپ فریزر کر دی۔ اس سے آپ کے ٹائم کی بچت ہوتی ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنا دھیان جو وہ عبادت وغیرہ میں لگا سکتے ہیں۔ تو بس ہم نے یہاں سے اپنی گروسری کمپلیٹ کی، پھر اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت ساری رونقیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں رونق نہیں ہوتی، اس پاکستان کے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں نہیں ہوتی، لیکن ماشاءاللہ وہاں سے بہت زیادہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے رونقیں تھی دیکھنے والی۔ ماشاءاللہ یہاں پہ سجاوٹ وغیرہ ہر چیز تھی، اتنا دل خوش ہو رہا تھا دیکھ کے کہ جو ماہ رمضان کا جس طرح ہم مسلمانوں کو تیاری کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا بہت اچھے سے ویلکم کریں۔ بس یہاں سے ہم نے اپنی گروسری کمپلیٹ کی، اور ہم یہاں سے نکل گئے تھے دوسری مارکیٹ میں جہاں پہ ہمیں اچھا اور فریش میٹ مل جائے، لیکن فریش تو نہیں، ڈیپ فریزر ہی ہوا ہوتا ہے یہاں پہ بھی۔ تو بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ کتنی ساری رونق لگی ہوئی تھی، اور اتنا خوبصورت ڈیکور کیا ہوا تھا، اتنی اچھی فیلنگس وائبس آ رہی تھی جیسے رمضان المبارک کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ تو ایک پر نور احساس تھا، بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس منتھ کے صدقے سے تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے، ہمیں جو رمضان المبارک کا زیادہ حق جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اور مجھے بہت یہاں پہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں جو رمضان المبارک زندگی کا جو سب سے بڑا خواب ہے، رمضان اللہ کے گھر رکھنا، روزہ افطار کرنا، اللہ تعالیٰ اس سال مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں عمرہ کرنے بھی جاؤں گی، اور وہاں پہ افطاری کے پرنور منظر، سحری کے پرنور منظر بھی دیکھنے کو مجھے ملیں گے۔ تو اب میری دعا یہاں پہ خاص اسپیشل ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اللہ پاک سب کو اپنے گھر بلائے جو بہت زیادہ تڑپ رکھتے ہیں، بہت زیادہ جن کو خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اچھے وسیلے بنائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم آ گئے تھے، اور یہاں پہ ہم نے اسمارٹ سے چاول لیے تھے جو ہمیں اچھی کوالٹی کے مل گئے تھے، اور صحیح اچھے دام پر بھی مل گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم گوشت کی دکان میں گئے، وہاں سے ہم نے 3-4 قسم کے میٹ وغیرہ اٹھا لیے تاکہ ہمارے رمضان جو ہے وہ آرام سے نکل جائے، اور تاکہ ہماری ٹائم کی بھی بچت ہو جائے۔ ابھی مجھے گھر جا کے بھی ساری تیاری وغیرہ کرنی تھی، رول سموسے کباب وغیرہ میں نے سوچا تھا کہ ڈیپ فریزر کر لیتی ہوں تاکہ رمضان میں ہم روزوں میں ہماری بچت ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنا جو ٹائم ہے وہ عبادت میں دے سکے۔ تو یہاں بھی یہی تھا، ڈیپ فریزر کیا ہوا ہی سب گوشت تھا، یہاں پہ بالکل فریش آپ کے سامنے کاٹ کر نہیں دیتے، یا اگر کہہ لیا جائے تو میٹ جو ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیپ فریزر میں ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، کہتے تو ہیں کہ فریش ہے، 1 دن پہلے ہی کٹا ہوا ہے جانور، اسی کا گوشت ہے، لیکن بہرحال جو بھی تھا یہاں پہ ہمیں صحیح مل گیا تھا، اچھا گوشت تھا، دیکھ کے لگ بھی رہا تھا فریش ہے۔ تو بس ہم نے اپنے یہاں سے میٹ وغیرہ سارا لیا۔ اور یہاں پہ ایک بات بتاتی تھی،
میری جو بھابھی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے گوشت کا پتہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے ہر خواتین کو، مرد کو۔ ہم تو یہ تو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں ہڈی والا گوشت دے دو، بون لیس گوشت دے دو، ہم اس طرح۔ لیکن میری بھابھی کو اس میں بہت اچھے سے نالج ہے، وہ اچھے طریقے سے گوشت لیتی ہیں، صاف ستھرا گوشت لیتی ہیں۔ ان کو گوشت کے جو پارٹس ہیں ان کو ہر طرح کے نام پتہ ہے کہ یہ گوشت اس پارٹس کا، یہ گوشت اس پارٹ میں، جیسے نہاری کا ہو گیا، اس کا ہو گیا پلاؤ میں جیسے یخنی ہڈیوں کا جو بن کے لگتا ہے وہ اس طرح۔ تو اس طرح کر کے ہم نے اچھے طریقے سے اپنے سارے گوشت کو لیا، اور پھر ہم آگے۔ اور یہ جو ہے یہ نیکسٹ ڈے کا ہے، یہاں پہ میں اپنے اسپرنگ رول کی تیاری کر رہی تھی آلو والے سموسے۔ اور ماشاءاللہ یہاں پہ تو گھر بھی بہت اچھے طریقے سے سجایا جاتا ہے رمضان المبارک، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا۔ تو بس یہاں پہ میں نے اپنی ساری تیاری اسٹارٹ کر دی تھی تاکہ میرے ٹائم کی بچت ہو۔ ہم لوگ رمضان میں اپنا جو روٹین ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی انسان کی چینج ہو جاتی ہے، زیادہ سحری کرتا ہے، نماز قرآن پاک پڑھتے پڑھتے 7-8 بج جاتے ہیں، تو بندہ اگر بچے اسکول گوئنگ جن کے نہیں ہیں، جیسے ہم جیسے میرڈ کے لوگ جو ہیں وہ تو پھر 7-8 بجے تک سوتے ہیں، تو ظہر میں ہی اٹھتے ہیں آرام سے۔ تو پھر اس کے بعد نماز قرآن پاک پڑھ کے جیسے رول سموسے وغیرہ ہو گئے، دہی بڑے کا سامان ہو گیا، اس طرح چنے بوائل ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو ہمارے ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے ہم لیڈیز کے لیے۔ پھر تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پھر اس طرح کو کوکنگ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دے دیا جائے تو پھر عبادت کرنے کا ٹائم نہیں بچتا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ آلموسٹ ساری لیڈیز ہی اس طرح کے جو ہے فریزن آئٹم بنا کر رکھ دیتی ہیں تاکہ ٹائم کی بچت ہو اور اپنی عبادت میں وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کر سکے۔ یہاں پہ ہم بھی اپنے میں ڈور وغیرہ کو ڈیکور کر رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارے اپارٹمنٹ کے جتنے بھی گھر تھے انہوں نے باہر سے بہت اچھے اور خوبصورت انداز سے استقبال کی تیاری کر لی تھی رمضان کی۔ یہاں پہ جھنڈیاں ونڈیاں لگائی تھی، تو پچھلے سال میری بہن آئی ہوئی تھی، اس نے یہاں سے یہ ساری جھنڈیاں وغیرہ جو پچھلے سال کی رکھی تھی، اس سال بھابھی اور میں تھے، ہم نے وہ ساری جھنڈیاں وغیرہ نکالی اور یہاں پہ ہم نے لگانی شروع کر دیا، اور رمضان المبارک کا ویلکم کر۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، بہت بھی نہیں کہتی، لیکن پلیز مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں، مجھے میری فیملی کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہاں پہ میں نے سموسے کا پیسٹ بھی بنا لیا تھا، جو میں ولاگ میں ولاگ اس کا میں ویڈیو بنا نہیں سکی، بس مصروفیت کی وجہ سے میں بھول گئی تھی، اور بس اسی وجہ سے نہیں بنا سکی۔ تو یہاں پہ میں نے روز سموسے اور کباب بنا کے ڈیپ فریزر کر لیے تھے، اور بس بھابھی اور میں نے مل کے جتنے بھی کام ہم سے بڑھ سکتے تھے ہم نے سمیٹے۔ تو بس یہاں پہ اپنے ولاگ کو اجازت کا اینڈ چاہوں گی۔ اپنے جانے والوں کا بہت خیال رہیں، زندگی میں پازیٹیو رہیں، جتنے ہو سکتے دوسروں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بلاگ میں آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگ ماشاءاللہ ہمارے اپارٹمنٹ کی بالکنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی بلاگ کے ساتھ اینڈ چاہتی ہوں، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔